السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، الفیت بن مالک میں بہت سارے ابواب ابھی تک ہم پڑھے۔ آج ہم سب سے آسان ایک باب حروف الجر، اس میں ہمیں سمجھنے کا ہے کون سے حروف الجر کیا ہیں اور وہ کیسے جر دے رہے ہیں، اس کے مثال سمجھنے کا، بس اتنی باتیں سمجھنے کا ہے ہمیں یہ باب سے انشاءاللہ۔ تو جلدی ہی ایک ہی بار نظر دوڑا کے ہم یہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں۔ ہاکا حروف الجر وہی من الى حتی خلا حاشا عدا فی عن علا مد منذ رب اللام کی واب وتا والکاف والباء ولعل ومتا۔ شرح ابن عقیل ایک بار دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ابن مالک رحمہ اللہ حروف الجر کو گنے ہیں، وہ 20 حروف ہے، اور یہ 20 حروف وہ اسما سے متعلق ہے، اسم کو وہ جر دینے والا ہے۔ اور اس میں خلا، حاشا، عدا، یہ سب ہم استثناء میں پڑھے ہیں وہ حرف جر ہونے کے بارے میں، تو ابھی اس کے بارے میں چرچا نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلے قل من ذکر کی ولعل ومتا فی حروف الجر، کی، لعل، متا، یہ 3 حروف کچھ لوگ حروف الجر میں نہیں گنے ہیں، تو اس کے مثال سمجھتے ہیں۔ کئی کب وہ حرف جر ہوگا، 2 جگہ پر ہے، احدہما اذا دخلت علی مل استفہامیہ نحو کئی ما معناہ لما، اور ما استفہامیہ مجرورہ بکئی، کئی سے وہ مجرور رہے گا، اور وحذفت الفھا بولو تو کئی ما ایسا نہیں ہوگا، وہاں جی بالہاء للسکت، کئی مہ، لمہ کا معنی میں آئے گا وہ۔ اور دوسری جگہ ہے جئت کئی اکرم زیدن، ادھر سمجھنے کا ہے کئی اکرم زیدن بولے تو وہاں ایک انول فعل تقدیر میں، انول فعل تقدیر میں وہ، تو کئی اکرام زید وہ تقدیر میں ہوگا، تو وہ مجرور ہے کئی سے، وہ تقدیر میں مجرور ہے، وہی اس میں سمجھنے کا۔ اور دوسرا ایک حرف ہے لعل، لعل کو لعل سے جر دینا، وہ لعت عقیل، وہ ایک قبیلہ کا رائے ہے، وہ اس میں ایک بیت بھی ہے، بیت کا آدھا، لعل بالمغوار منک قریب، وہ ایک بیت کا قافیہ ہے، وہ اس کا پورا بیت ہم سنتے ہیں۔ فَقُلْتُ دُعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً لَعَلَّ بِالْمِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبٌ۔ ادھر فَقُلْتُ دُعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً بولے تو اور ایک بار بلاؤ، وہ تھوڑا زور سے بلاؤ، ایسا میں بتایا ان کو۔ لَعَلَّ ابو المغوار، ابو المغوار بولے تو کون ہے وہ؟ ابو المغوار ہے یہ ایک رجل کریم ہے، وہ عطیہ دینے والے، وہ کاش وہ ہوتا من کا قریب، آپ سے قریب ہو جاتے اور فیجیب دعوتک، آپ کے یہ دعوت کو وہ جواب دیں گے بولے تو وہ عطیہ دے دیں گے۔ تو ادھر کیا ہوا؟ لعل بالمغواری، لعل بالمغواری، وہاں جر ملا ہے،
اور ایک بیت بھی ہے ادھر لعل اللہ فضلکم علینا بشیء ان امکم شریم، لعل اللہ فضلکم علینا، ارجو ان اللہ آپ سے بھی ہمیں اللہ تعالی فضیلت دیے ہیں، بشیء ان امکم شریم، ای بکون امکم شریم مانا ہو، شارامہ بولو تو پٹ جانا مراد ہے، ای اختلط قبلها بدبرها، یہ سب اس کا معنی، تو یہ دونوں ایک ہی بن گیا ہے، آپ لوگ کی امی تو زناکاری کرنے والی ہے، سب ہے مراد ان امکم شریم۔ تو ادھر ہمیں دیکھنے کا یہ ہے لعل اللہ، لعل اللہ میں تو یہ دو مثال ہے نا، لعل ابی المغوار اور لعل اللہ میں کیا ہوا، ابو المغوار اور الاسم الکریم بولو تو لعل اللہ میں اللہ، وہ دونوں مبتدا ہے لعل کے بعد، قریب اور فضلکم، وہ پہلی مثال میں قریب اور دوسری مثال میں فضلکم، وہ دونوں خبر ہے، تو لعل ادھر کیا ہوا، حرف جر زائد دخل علی المبتدا، تو یہ لعل اللہ اور لعل بالمغوار میں کیا ہوا ہے، یہ حرف جر زائد ہو کے آ گیا ہے، جیسے بحسبک درہم بولو تو وہاں با زائد ہے نا، اسی طرح۔ اور اس میں لعل میں پڑھنے کا الگ الگ رائے بھی ہے، وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس میں لعلی پڑھنے والا ہے، لعل پڑھنے والے ہیں، اور پہلا لام کو چھوڑ کر اللہ پڑھنے والا یا علی پڑھنے والا بھی ہے، ایسے بہت سارے رائے ہیں۔ تو ہم کئی اور لعل کے بارے میں بات کیے، اور بھی متا سے کیسے جر دینے کا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ متا وہ فل جر بہا لغت حذیل قبیلے کے رائے ہیں اس کو وہ حرف جر بنانے کا، تو ادھر اخرج ومن کلامہم اخرجہا متا کمہ بولے تو من کمہ کا معنی میں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں متا جر دینے کے لیے۔ اور ایک بیت بھی ہے ادھر، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لوجج خضر لهن نهيج، شربنا بماء البحر، شربنا بولو تو سحاب بادل ہے نا، وہ سمندر کا پانی پی لیا، ثم ترفعت پھر وہ اٹھ گئی اوپر چلا گیا، متا لوجج جو من معظم ماء البحر، لج البحر معلوم ہوگا، متا لوجج خضر وہ ہرا رنگ کا پانی، تو گہرا سمندر ہے وہ سمندر سے، لہن نئیجو حالانکہ وہ سمندر کو کیا ہے صوت مرتفعہ ہو، نئیج معنی ہو صوت مرتفعہ، ایسا وہ بلند آواز بھی ہو رہی تھی، تب وہ کیا ہوا، وہ سحاب وہ بادل یہ سمندر کا پانی اٹھا کے چلے گیا، وہ معنی ہے ادھر ہمیں دیکھنا متا لوججن میں تو من لوجج کا معنی ہے، وہ متا کو حرف جر بناتے ہوئے ایک مثال ہے، تو ادھر ہم کیا ہو کیے، کئی اور لعل متا وہ ہم پڑھے ہیں تین، جو قل من ذکر کئی ولعل و متا ہم بتائے نا، تو کئی اور لعل متا کے مثال ہم سمجھے ہیں، اور ادھر ایک چرچا ہو رہا ہے لولا کے متعلق، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، بلم یعد المصنف فی هذا الکتاب اللولا من حروف الجر، لولا کو حروف الجر میں نہیں گنے ہیں، وذکرہا فی غیرہ دوسری کتاب میں مصنف بتائے ہیں، وہ مذہب سیبوی انہا من حروف الجر، سیبوی امام کے رائے وہ حروف الجر سے ہیں، لیکن لا تجر الا الضمیر، وہ خالی وہ ضمیر کو جر دیتا ہے، فتقول لولا یا لولا کا لولا ہو، ادھر کیا ہو رہا ہے، فالیا والکاف والہاء عند سیبوی مجرورات بلولا، لولا سے مجرور ہے وہ۔ وزعم الاخفش امام کا دعویٰ کیا انہا بولے تو لولا یا لولا کا لولا ہو، اس میں یا کاف اور ہا یہ سب ہے نا، وہ فی موضع رفع بالابتداء،
اصل میں وہ کیا ہے ضمیر رفع بالابتداء مبتدا ہونے کا لائق ہے وہ اصل میں وہاں ہے وہ حروف ابھی وہ بولیا ضمیر الجر جر کا ضمیر وہاں کیوں رکھا گیا مولیا ضمیر رفع وہ بولیا ضمیر الجر جر کا ضمیر رکھا گیا ہے مولیا ضمیر الرفع اصل میں وہ ضمیر الرفع آنے کا تھا وہاں وہ ضمیر الجر رکھا گیا ہے بس فلم تعمل لولا فیہا شیئن تو اس میں کچھ عمل نہیں کیا ہے لولا دو سیبوی امام بتا رہے تھے مجرورات تم بھی لولا لولا سے وہ مجرور ہے بول رہے تھے نا ادھر اخفش امام بول رہے ہیں لولا اس میں کچھ عمل نہیں کیا کما لا تعمل فی الظاہر اسم الظاہر میں وہ نہیں عمل نہیں کرنے کی طرح نحو لولا زید لاتیتک وہ ایسا ایک خاص رائے ہیں اخفش امام کا وزعم المبرد مبرد رحمہ اللہ مبرد کے وہ امام کے رائے ہیں ان هذا الترکیب یعنی لولا کا بولو تو وہ ونحو لم يرد من لسان العرب عرب لوگ استعمال نہیں کیا اسے وہ بول رہے ہیں وہ محجوج بثبوت ذلك عنہم وہ محجوج مطلب اس کے ضد ہم دلیل پیش کر رہے ہیں عرب لوگ کے قول میں ہی ہے دیکھتے ہیں اتطمع فینا من نراق دماءنا ولولاک لم يعرض لأحسابنا حسنو اتطمع فینا تطمع خواہش دلانا اطمع معلوم ہوگا من اراق دماءنا من اراق دماءنا جو ہمارا خون بہائے ہیں ان کو کیا ہے اور بھی خواہش دلا رہے کیا آپ لولا لم یعرض آپ نہیں ہو تو لم یعرض لاحسابنا حسن لم یعرض تو لم یتعرض لاحسابنا ہماری یہ عزت کو نہیں توڑتے حسن یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے بتا رہے ہیں یہ سب اور اس میں کیا ہوا لولا کا استعمال کیے نا وہاں وہی ہے اور وَكَمْ مَوْطِنٍ لَوْلَا يَتِحْتَاكَ مَا هَوَى بِأَجْرَامِهِ مِنْ قُنَّةِ النِّيقِ مُنْهَوِي وَكَمْ مَوْطِنٍ ای کم مشہد من مشاہد الحرب کتنی جنگ کی میدان وہ لولا یا اگر میں نہیں ہوا تو تحتا سقطتا اب گر جاتے کما ہوا منہوی وہ ساقط منہوی اور بولے تو ساقط کما سقط ساقط بی اجرام ہی بولے تو بی اجسام ہی پوری وہ جسد پورے بدن سے من قنت النیق بولو تو کیا ہے من اعلا موضع فی الجبل قنت النیق معنی من اعلا موضع فی الجبل تو وہ پہاڑی کے اوپر سے گر جانے والی چیز گرنے کی طرح آپ گر جاتے اگر میں وہ جنگ کے میدانوں میں نہیں ہو تو ادھر لولا یا استعمال ہوا ہے عرب لوگ کی زبان میں وہ استعمال ہوا ہے وہ سمجھانے کے لیے ہیں اور بیت کا معنی بتانے کی ضرورت نہیں پھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں ہا کا حروف الجر ای خود حروف الجر سمجھو آپ وہیا من الى حتی خلا حاشا عدا فی ان علا مذ منذ ربا لام کئی واو وتا کاف با لعل و متا تو اس میں کئی لعل متا اور ایک خاص چرچا لولا بھی ہم چرچا کیا بھی انشاءاللہ باقی بھی دیکھتے ہیں بالظاہر خصوص منذ مذوا حتی والکاف والواوا وربا باتا وخصوص بمذوا منذ وقتا وبرب منکرا والتاء للہ ورب وما رووا من نحو رباه فتا نظر كذاكاها ونحوه أتا یہ ابیات میں ابن مالک رحمہ اللہ حروف الجر سے 7 حروف الجر کا چرچا کر رہے ہیں یہ 7 حروف الجر کی خصوصیت ہے وہ خالی اسم ظاہر کو جر دے گا
تو اور ایک دیکھیں گے پہلے منذ مذ کی خصوصیت ہے وہ اسماء الزمان، الا اسماء الزمان بولے تو اسماء الزمان کو اسم الزمان کو جر دیتے وہ مثال دیکھتے ہیں ما رأیتہ منذ یومنا، منذ یومنا ادھر زمان حاضر ہے، یومنا بولے تو زمان حاضر ہے نا، تو وہ فی کا معنی میں ہوگا، اور زمان ماضی ہوا تو ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، یوم الجمعہ ماضی ہے نا، وہ گزرے زمانہ ہے، تو وہاں من کا معنی ہوگا، وہی اس میں سمجھنے کا باقی آخر الباب میں بتائیں گے مصنف۔ اور حتی، حتی کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، حتی کو جر اس کا مجرور کے بارے میں بھی مصنف بعد میں تفصیلاً بتائیں گے۔ ادھر ایک حتی ضمیر کے ساتھ جر دینے کا، ضمیر کو جر دینے کی مثال لائے ہیں، فلا واللہ لا یلفی اناس فتن حتی یبن ابی زیادی، فلا واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لا یلفی اناس، لا یجد اناس، وہ لوگ نہیں پائیں گے فتن، ایسے ایک نوجوان کو جیسے آپ کی طرح وہ صفات والی ایک شخصیت کو، صفات والی ایک شخصیت کو نہیں پائیں گے، حتیٰ کا بولتا حتیٰ اجدو کا، جب تک آپ سے وہ نہیں ملتے، حتیٰ اجدو کا، ادھر حتیٰ کا کو کیا جر دیا ہے، ضمیر کو جر دیا ہے، وہ سمجھنے کا ہے، یہ تو قیاسی نہیں ہے، یہ لغت حذیل، ادھر کیا ہے ابدال حاہا عینن، حتیٰ میں حا کو عین بتائے وہ لوگ، فتربصوا بہ، عطاحین پڑھنے والے ہیں وہ لوگ، اور ادھر منذ مذ اور حتیٰ پڑھے، اور بھی ہے واو، واو تو واو کی خصوصیت ہے، واو مختصۃ بالقسم ہے، اور تا بھی اسی طرح مختصۃ بالقسم ہے، ادھر لا تجرۃ الا لفظ اللہ، اللہ لفظ کو وہ جر دیتا ہے، اور تاللہ لا افعلن، اور رب کے ساتھ بھی استعمال کر رہا ہے، ترب الکعبہ کی طرح، اور رحمان کے ساتھ بھی آتے ہیں وہ تررحمانی، اور ذکر الخفاف فی شرح الکتاب انہم قالوا تحیاتک، وہ تو غریب رائے ہیں، تو ادھر تا اور واو مختصۃ بالقسم ہے، وہی یہ سمجھنے کا، اس کی مثال بھی ہے ادھر، اور ما تجرہ ربا، ربا جر دینے کا بھی پڑھتے ہیں، لا تجر ربا الا نکرہ، ربا تو نکرہ، اسم نکرہ کو جر دینے والا، وہ ربا رجل عالم لقیتو، اور ضمیر الغیبہ کو جر دینا شاذ ہے، ایک مثال ادھر ایک بیت ہے، واہن رأبت وشیکن صد اعظمہ وربہ عتبا انقذت من عتبی، واہن معنی ضعیف، رأبت معنی اصلحت، وشیکن معنی سریعا، صدع اعظمہ، صدع اعظمہ بولو تو صدع وہ صدع اعظمہ بولو تو کیا ہوگا، صدع معنی ٹوٹ جانا وہ مراد ہے، شق اعظمہ بولو تو اس کا کسر الاعظم، شق اعظمہ مراد ہے، وہ میں کتنے ضعیف لوگ کا میں اچھا کر دیا ہوں، وَرُبَّهُ عَتِبًا، وَرُبَّهُ عَتِبًا، اسی طرح کتنے مشرفن علی الہلاک، عتب معنی مشرفن علی الہلاک، ہلاک ہونے والے، انقذت من عتبہ، انقذت من ہلاکہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تو ادھر ربہ عتبا، ربہ ضمیر غیبت کو جر دیا ہے، اور ایک مثال بھی ادھر، خلت ذنابت الشمالا کثبا وَأُمَّ أَوْ عَالٍ كَهَا أَوْ أَقْرَبَا، خلت ذناباتی، یہ بھی اپنا حمار وحشی کو مدح کر رہے، ادھر دنابات نامی جگہ وہ چھوڑ دیے، شمالن اپنی بائیں طرف، کثابا، کثابا بولو تو قریبت منہ مراد ہے، اسے وہ قریب ہے، وہ چھوڑ دیے، اور وہ او آل نامی جگہ بھی چھوڑ دیے، کہا کذنابات، کہا بولو تو کذنابات ہے مرادنابات کی طرح، تو کہا ادھر کاف کیا ہوا، ادھر وہی سمجھنے کا،
کاف نا کما شد جرل کافلا، کاف بھی ضمیر الغیبت کو جر دینے والی مثال ہے یہ. اور ایک مثال بھی ہے ولا ترى بعلا ولا حلائلا کہو ولا کہن الا حاضلا. ولا ترى بعلا ایک شوہر کو نہیں دیکھتا، ولا حلائلا بیوی کو بھی، کہو ولا کہن. کہو ولا کہن بولو تو ادھر حمار وحشیہ اور اس کی بیوی اتن بولتے نہیں اتن الوحشیہ، اس کے بارے میں کہو بولو تو یہ حمار وحشی کی طرح، ولا کہنا بولو تو کیا ہے اس کی بیوی، اتن الوحشیہ بولتے ہیں نا اسی ان کی طرح. الا مانعا، الا مانعا بولو تو کوئی مصیبت آ گئی تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو شوہر اپنی بیوی کو اسے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. تو اسی طرح اور ایک کوئی میں بیوی شوہر کو میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو ادھر کہو ولا کہنا استعمال ہوا ضمیر غیبت کے ساتھ. یہ بیت میں بھی ہے، وہ پورے تفصیلاً بیت کا معنی دیکھتے ہیں. بالظاہر خصوص، وہ اسم الظاہر سے خاص کرو منذ اور مذ حتی کاف واو ربا تا یہ سب حروف الجر کو. اور اس میں اخصوص بمذ و منذ وقتاً، مذ منذ کے ساتھ اسم الزمان آئے گا، وہ بھی ربا منکرہ، ربا کے ساتھ اسم النکرہ ہوگا. والتاء للہ و رب، رب اور اللہ کے ساتھ تا کا استعمال ہوگا، تا والتاء. اور والتاء للہ و رب، تاللہ تربی وہ پہلے پڑھے تھے. وما رووا من نحو ربہ فتا، ربہ فتا، ربہ کے بعد اس میں نکرہ آئے گا، بولے ادھر ضمیر آ گیا ہے. یہ مثال نظرن وہ نادر ہے، کم ہے. کذا کہا، کہا بولو تو کاف ضمیر الغیبت کو جر دینے والا وہ بھی ونحوہ آتا، وہ بھی کیا ہے بہت کم آ گیا ہے. یہ اس میں سمجھنے کا. اور ایک حرف جر من، من کے بارے میں تفصیلاً پڑھتے ہیں. بعض وبین وابتدئ فی الامکنا بمن وقد تأتی لبدء الازمنا وزید فی نفی وشبہہ فجر نکیرة کما لباغ من مفار. ادھر من تبعیض کے لیے بیان الجنس ابتداء الغایہ، تو وہ زمان کے سوا باقی سب میں آتے ہیں، زمان میں وہ ابتدا کے لیے آنا بہت کم ہے، اور زائدہ بھی آتے ہیں من. وارے کے لیے مثال ہے ادھر تبعیض کی مثال، اخذت من الدراہم ومن الناس من یقول آمنا باللہ. اور بیان الجنس کے لیے اجتنب الرجس، الرجس اس کا جنس کا بیان ہے وہ من الاوثان، وہ بدھ. اور ابتداء الغایہ بولو تو ادھر دیکھیں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے شروع کر کے وہ ابتداء کا معنی ہوگا. اور ابتداء الغایہ فی الزمان لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، تو اس کا وہ مسجد کی بناوٹ وہ سب سے پہلا دن سے ہی، وہ ابتداء الغایہ زمان کے متعلق ابتداء کی مثال ہے. اور ایک شاعری بیت بھی ہے ادھر، تخیرن من ازمان یومی حلیمتی الى اليوم قد جربن کل التجاربی. ادھر تخیرنا بولو تو وہ تلوار کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ تلوار سب ہم اس کو یوم حلیمہ بولو تو ایک کیا ہے مشہور جنگ ہے، وہ دن سے ہمارے پاس ہم اس کو چن لیے ہیں یہ دن تک، آج تک. قد جربنا کل تجارب بولو تو اختبرنا مرارا کثیرا، وہ تلوار سے ہم بہت ساری یہ پریشانی کا سامنا کر دیے ہیں، وہی اس کے مراد. تو من ازمانی وہ دن سے، وہ پہلی جنگ یوم حلیمہ وہ جنگ ہے نا، وہ جنگ کا دن سے ہی، تو اسم زمان ابتدا کا معنی ہے وہ. اور زائدہ ہونے کی مثال بھی ہے ما جاءنی من احد، تو ادھر ما جاءنی من احد وہ مثال دیکھتے ہی ادھر دو شرط ہے، وہ زائدہ ہو کے استعمال کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک ہے مجرور بہا نکرہ ہونا ہے، اور ان یسبقها نفی و شبہ ہو، من کے پہلے نفی یا شبہ النفی.
نفی بولو تو نہیں، نفی بولو تو نفی ما جاءنی من احد کی طرح، شبہ نفی بولو تو نہیں، لا تضرب من احد نہیں تو استفہام، هل جاءک من احد تو کیا سمجھنا ہے، لا تزاد فی الایجاب، موجب ہوا تو وہاں من زائدہ نہیں آئے گا، جاءنی من زید استعمال نہیں ہوگا۔ اخفش امام وہ بھی استعمال کرتے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم، وہاں موجب جملہ میں من کیا ہے زائدہ ہو کر، وہ اخفش امام کہہ رہے ہیں، کوفی والے وہ موجب میں ہوگا بلکہ اس کا مجرور کیا ہونا ہے، نکرہ ہونا ہے، وہی کوفہ والوں کے رائے۔ سب سے پہلے ہم بصرے والوں کے رائے بتائے تو وہ دو شرط، مجرور نکرہ ہونا ہے اور اس کے پہلے نفی یا شبہ نفی ہونا ہے، وہ بصری علماء کے رائے۔ کوفی علماء کے رائے کیا ہے، وہ موجب ہوا تو بھی چلے گا، پھر بھی اس کا مجرور نکرہ ہونا ہے۔ قد کان من مطرن، ای قد کان مطرن کا معنی ہوگا۔ تو بیت دیکھتے ہیں، بعل و بین، بعل و تو تبعیل کے لیے استعمال کرنا، بین بیان الجنس کے لیے، وابتدی فی الامکنہ ابتدا کا معنی کے لیے بھی من سے استعمال کرنے کا، فقط تأتی لبدیہ اللزمنہ زمان کا ابتدا کے لیے بھی من آتے ہیں، وزیدہ وہ زائدہ ہو کر آتی ہے، فی نفی میں، و شبیہ شبہ النفی میں، فجر نکرتن نکرہ کو وہ جر دے گا، مثال ہے مال باغن من مفر، نفی اور زائدہ ہو کر آئے اس میں، اس کے بعد نکرہ بھی آ گئے ہیں، اس کی مثال ہے وہ۔ اور بھی حروف ہے حتی، لام، الا، اور من اور با بدل کا معنی میں استعمال کرنے کا، وہ بھی دیکھیں گے۔ لِلِانْتِهَا حَتَّى وَلَامٌ وَإِلَى وَمِن وَبَاءٌ يُفْهِمَانِ بَادَلًا، يدل على انتہاء الغایہ، غایت کا انتہا، وہ لاسٹ کا معنی ہوگا اس کو، الہ حتی لام، اس میں سب سے بہتر یہ الہ ہے۔ الہ تو دیکھیے وہ آخر والا اور آخر والا نہیں ہو دونوں کو جر دے گا، مثال سے سمجھتے ہیں، سرت البارحہ الہ آخر اللیل، وہ لیل کی آخری ہے نا، او الہ نصف ہی نہیں تو وہ آدھی رات بھی بول سکتے ہیں، وہی ہے آخر اور آخر کے سوا اور بھی وہ جر دے گا بولو تو۔ اور لا تجر حتی الی ما کان آخرا او متصلا بالآخر، حتی جر دینے کے لیے وہ اس کا آخری حصہ یا آخر سے متعلق حصہ ہونا ہے، سلام نہیں ہے، حتی مطلع الفجر، حتی مطلع الفجر وہاں ہے نا، وہ آخری ٹائم ہے۔ ولا تجر غیرہما، فلا تقل سرت البارحۃ حتی نصف اللیل، جیسے الہ استعمال کیا تھا اسی طرح یہ نصف اللیل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ایک آخری حصہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں حتی۔ اور لام انتہا کے لیے استعمال کرنا، ادھر تین ہم پڑھتے ہیں نا، حتی لام الہ، اس میں لام الہ وہ الہ اور حتی ہم پڑھے، اور لام انتہا کے لیے استعمال کرنا وہ بہت کم ہے۔ کل یجری لأجل مسمى، لأجل مسمى، وہ اجل تک وہ آخری کا معنی ہے اس میں۔ اور ہم اس میں یہ بیت میں دیکھتے ہیں من وبا بدل کا معنی میں، اور من با بدل کا معنی میں استعمال کرنے کی مثال ہے ہمارے سامنے، لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور یہ آیت میں منکم کا معنی بدلکم ہے، اور ایک شاعری بھی ہے، جاریۃ لم تأکل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا، جاریہ ایک باندی، لم تو مرققہ بولو تو یہ نیس روٹی ہے، وہ بڑا روٹی، ولم تذق وہ چکتی نہیں، من البقولی سبزیوں سے، الفستقہ پستہ بھی بولو تو اچھے کھانا نہیں کھاتی ہے، وہ ایک بدویہ عورت ہے وہ۔ ادھر یہ بیت میں من البقول کا معنی بدل البقول ہے، اور با من بدل کا معنی استعمال ہونے کی مثال پڑھے ہم، اور با بدل کا معنی میں استعمال کرنے کا ہے ما یسرونی بہا حمر النعم، بہا ما یسرونی بہا، اس میں با بدلہا کا معنی میں۔ اور شاعری ایک بھی ہے، فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا شنوا الغارۃ فرسانا رکبانا،
ایک سردار اپنی قوم کے بارے میں اپنی خواہش دکھاتے ہیں، وہ بتا رہے یہ قوم کے بدلے میں مجھے بہم کا معنی بدلہم کا معنی ہوگا، ایسی ایک قوم ہوتی، کاش ایسے ایک قوم ہوتی، وہ لوگ کیا ہے چلتے ہوئے اور گھوڑے پہ چلتے ہوئے وہ کیا کریں گے، حملہ کریں گے۔ تو ادھر بہم بدلہم کا معنی ہے، اور شاعری کا معنی دیکھتے ہیں، للانتہا حتی، انتہا کا معنی کے لیے ایک آخری کا معنی وہ اس کے لیے حتی لام الہ، اور من و با یفہمان بدلا، من و با یہ دونوں بدل کا معنی ہمیں سمجھا دیتے ہیں، وہ بدل کا معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ مراد ہے۔ ابھی ہم لام کی معانی، لام کے چند معانی پڑھے انتہا کے متعلق، ابھی ہم لام اور با کی اور بھی لام با فی ایسے چند حروف کے اور بھی معانی پڑھتے ہیں۔ واللام للملک وشبہہ وفی تعدیت ایضا وتعلیل قفی وزید والظرفیت استابن ببا وفی وقد یبینان السببا۔ مثال شرح میں دیکھتے ہیں، تقدم ان اللام تکون للانتہا، انتہا کے لیے ہوگا، ایسا معنی ہم پڑھے تھے۔ ادھر چند معانی ہے کہ ملک کے لیے، مثال ہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض، تو اللہ بولو تو اللہ تعالیٰ کی ملک میں وہ ایسا معنی ہوگا۔ والمال لزید، اسی طرح وہی معنی ہے۔ ولشبہ الملک، شبہ الملک بولو تو الجل للفارسی والباب للداری، یہ سب یہ ادھر کیا ہوگا ہو رہا ہے، گھر کا ہے دروازہ، تو اس کا صاحب ایسا کچھ نہیں ہے نا، وہ دروازہ کا متعلق ہے اور فرش کے متعلق ہے، وہ چیز ایسا معنی ہے اس کا، تو وہ شبہ الملک وہی مراد ہے۔ اور تعدیت کا معنی، تعدیت وہ تو وہبت لزید مالا، وہبت لزید، تعدیت وہ فعل تعدی ہونے کے لیے۔ ومنہ قولہ تعالی فہب لی من لدنک ولیہ، ہب کے بعد لی وہ بھی تعدیت کے لیے، اور تعلیل کے لیے علت کا بیان کے لیے نحو جئتک لإکرامک، اور ایک شاعری بھی ہے وإنی لتعرونی لذکراک حزۃ کمن تافض العصفور بلالہ القطر۔ وإنی لتعرونی، تعرونی معنی تصیبنی، لذکراکی بولو تو ذکرہ وہ یادگاری وہ سب ہے مراد، تو محبوبہ کے متعلق ہے، یہ محبوبہ تھی آپ کے بارے میں میں وہ یاد دلاتے وقت، یاد کرتے وقت مجھے کیا ہوتی ہے، حزت ایک تحرک، نشاط، ایک ہوشیاری ہوتی ہے۔ کمن تفضل العصفور، عصفور بولے تو معلوم ہوگا وہ چھوٹا پرندہ، وہ تحرک، کما تفضل معنی ہے کما تحرک العصفور، وہ پرندہ وہ خود اپنا بدن وہ چلانے کی طرح، کب بللہ القطر، وہ پانی کا قطرہ وہ گرتے وقت اس کو تھوڑا نشاط ملتے ہیں نا، ایک ہوشیاری ملتے ہیں نا، اسی طرح مجھے آپ کو یاد کرتے وقت ایک ارتیاح، نشاط سب ہوتا ہے، وہی یہ شاعری کا معنی۔ ادھر ہمیں دیکھنے کا کیا ہے، لتعرونی لذکراکی، لذکراکی وہاں تعلید وہاں علت کے لیے، آپ کی یاد کی وجہ سے، وہاں علت کا معنی ہے لذکراکی۔ وہ زائدتاً، زائدہ بھی ہو سکتا ہے قیاساً، نحو لزید ضربت، لزید ضربت بولو تو وہاں لی لام زائدہ ہے۔ ومنہ قولہ تعالی ان کنتم للرؤیا تعبرون، ان کنتم تعبرون، رؤیا کافی ہے، وہاں لام زائدہ ہے۔ وسماعاً، سماعاً بولو تو قیاسی طور پر بھی ہے، وہ سماعاً بھی زائدہ ہو سکتا ہے، نحو ضربت لزید، ضربت لزید وہاں بھی لام زائدہ ہے۔
اور ہم بتا رہے تھے اس میں با اور فی کا معنی بھی ہے. واشار بقولہ الظرفیہ تستبن الی آخرہ، وہ بیت میں وہ بیت کا معنی کیا ہے؟ وہ با اور فی کا معنی ہے. فذکر انہ مشترک فی ظرفیہ والسببیہ، ظرفیہ اور سببیہ ایسا دو معنی بھی ہے. مثال با للظرفیہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، وَبِاللَّيْلِ وہاں فی اللیل کا معنی ہے. اور سببیہ کا مثال ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ادھر فَبِظُلْمٍ وَبِصَدِّهِمْ ایسا بولو تو ان کی ظلم کی وجہ سے اور سیدھی راہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے. وہاں با سبب کا معنی ہے. اور مثال فی الظرفیہ زید فی المسجد، وہاں فی المسجد وہ تو ظرف کا معنی ہے، وہ معلوم ہوگا سب کو. اور سببیہ کا معنی ہے مثال ہے دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، فی ہرۃ ایک بلی کی وجہ سے. فی وہاں سبب کا معنی ہے. وہی بیت میں بھی سمجھنے کا آسان ہے. واللام للملک، ملک کا معنی ہوتا ہے لام کو. والشبیہ، شبہ الملک کے لیے بھی لام ہے. وفی تعدیت ایضا وتعلیل قفی، قفی بولو تو تبع معنی ہے. وہ تعلیل اور تعدیت میں بھی یہ اس کا اتباع وہ تو لام استعمال کرتے ہیں. وزیدہ، زائدہ ہو کر بھی آتے ہیں. والظرفیت تستبن، وہ ظرفیت کا معنی کو بیان کرو با سے اور فی سے. اور با فی دونوں کو ظرفیت کا معنی ہے. وقد یبینان السبب، با اور فی سے سبب کا معنی بھی مل جائے گا. اور ہمیں پڑھنے کا ہے با کا معنی، با حرف با ہے نا، با کا معنی تھوڑا اور تفصیلاً پڑھتے ہیں. بالبستعن وعد عوض السقی ومثل معوام وعن بیہ انتقی. شرح دیکھتے ہیں. تقدم ان الباء تکون للظرفیہ وللسببیہ، تو ظرفیہ اور سببیہ کا معنی ہوگا. ایک پڑھے ہم. ادھر چند اور معانی ہے با کے لیے، وہ پڑھتے ہیں. ایک تو استعانت کا معنی کتبت بالقلمی وقطعت بالسکین، تو قلم کی مدد سے، چاقو کی مدد سے میں کاٹا ہوں، لکھا ہوں، یہ سب معنی. وللتعدیہ، تعدیہ کا معنی ذهبت بزید، تعدیہ کے لیے تو ذهب بزید، وہاں تعدیت کے لیے وہ با. ذهب اللہ بنورہم کی طرح. اور وللتعویل اشتریت الفرس ب1000 درہم، 1000 درہم کے بدلے میں، وہ ایک معنی ہے. اور اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہاں بھی عوض کا معنی ہے بالآخرہ. وللالصاق، الصاق بولو تو ساتھ ملانا. مررت بالزید، زید کے ساتھ میں، زید کے پاس میں گزرا. مررت بالزید. اور معنی مع کا معنی ہے بعتک الثوب بطرازہ، ای مع طرازہ کا معیت کا معنی ہے. اور من کا معنی ہے شربنا بماء البحر، بولو تو من ماء البحر ہے. اور عن کا معنی ہے سأل سائل بعذاب واقع، عن عذاب واقع مراد. اور با مصاحبت کے لیے بھی ہے فسبح بحمد ربک، ای تسبیح کرو اس کے ساتھ حمد رب بھی، رب کا حمد بھی ساتھ ملاتے ہوئے. تو ادھر با کا اور معانی ہے سمجھنے کا. بیت میں وہ بالبستعن، استعانت کے لیے با سے استعمال کرنے کا. اور عدی تعدیت کے لیے، عوض تعویل کے لیے ہیں. اور الصق الصا کا معنی ہے. اور مثل مع من ان بہنتقی، اور مع من ان یہ سب کا معنی بھی وہ با سے ہم بول سکتے ہیں. وہی ہے یہ بیت کا معنی. اور علی ان، یہ دونوں حرف کے استعمالات کے متعلق بھی پڑھتے ہیں. علی للاستعلاء ومعنا فی وعن بأن تجاوزا على من قد فطن وقد تجی موضع بعد وعلا كما على موضع أن قد جعلا.
اعلیٰ کا استعمالات ہے اعلیٰ استعلاء کے لیے. استعلاء بولے تو مثال زید علی السطح کے اوپر اعلیٰ استعلاء. وبمعنى في دخل المدینہ على حین غفلت من اہلها، وہاں فی حین غفلہ ہے معنی. اور عن مجاوزہ کے لیے بھی ہے رمیت السہم عن القوس، وہ قوس سے پار کر کے جاتے ہیں وہی. اور بعد کا معنی ہے لترکبن طبقا عن طبق. عن طبق بولو تو بعد طبق معنی. اور وہ معنی علی شاعری ہے لاہب ابن عمک لا افضلت فی حسبی انی ولا انت دیانی فتخزونی. لاہی معنی ہو للہ، اور لاہ ابن عمک بولے تو للہ در ابن عمک. وہ تعجب کی بات ہے، اسی لیے وہ کیا ہے ابن عم کیا ہے بہت سارے اچھی صفات والے ہیں، اسی لیے اس سے تعجب ہو رہا ہے، تعجب دکھا رہے ہیں شاعر. اور لا افضلت فی حسب عنی، لا افضلت فی حسب، لا افضلت فی حسب بولو تو ما انت فلم تزد فی المناقب والمآثر علی. ان ادھر علا کا معنی ہے، علا کا معنی ہے تو لا افضلت فی حسب تو وہ خاندان میں، خاندان کی فضیلت میں آپ مجھ سے کیا ہے اعلیٰ بالا نہیں ہوا ہے. لا افضلت فی حسب عنی. اور ولا انت دیانی، ولا انت دیانی بولو تو آپ میرا مالک بھی نہیں ہے. فتخزونی، فتخزونی بولو تو مجھے تخزونی معنی تسوسنی و تقہرنی، جیسے میرا مالک بھی نہیں بن سکتے آپ، ہوا تو ہے نا مجھے کیا کرنے کا، اپنی گرفت میں لانے کا، وہ نہیں لا سکتے آپ. تو ادھر ہمیں دیکھنے کا لا افضلت فی حسب انی، انی کا معنی ادھر علیہ ہے، لا افضلت فی حسب علیہ. اور ان علا بمعنی ان بھی استعمال ہے، علا آ کر ان کا معنی بھی ملے گا. وہ دیکھتے ہیں اذا رضیت علی بنو قشیر لعمر اللہ اعجبنی رضاہا. ای اذا رضیت علی معنی کیا ہے، اذا رضیت عنی هذه القبیلہ، یہ قبیلہ مجھ سے راضی ہوا تو لعمر اللہ فاقسم باللہ اعجبنی رضاہا استحسنتہ ورضیت بہ. وہ قبیلہ مجھ سے راضی ہوا تو وہ اس میں میں راضی ہوں، وہ ہے معنی. ادھر اذا رضیت علی وہ کیا ہوا، اذا رضیت عنی کا معنی ہے. تو بیت دیکھتے ہیں علا للاستعلاء، استعلاء کے لیے علا استعمال کرتے ہیں. بمعنی فی، فی کا معنی میں بھی، وان کا معنی بھی، بان تجاوزا عنا من قد فطن. ان سے تجاوز کا معنی، مجاوزت کا معنی بھی ہے. عنا بولو تو ارادہ، ارادہ کیے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں. من قد فطن جو چالاک ہو اور عقل مند ہو، فطانت وہ معنی ہے. اور وقت تجی موضع بعد، بعد کا معنی میں بھی آئے گا علا، وعلا علا کا معنی میں بھی آتا ہے. کما علا موضع ان قد جعلا، تو علا کا دو معنی، استعلاء اور معنی فی کے لیے، اور ان تجاوز مجاوزت کے لیے، اور بعد کا معنی میں بھی ہے، اور ان علا کا معنی میں بھی ہے. وہی ہم پڑھے لا افضلت فی حسب عنی بولو تو علیہ ہے. اور کبھی کیا ہوتے ہیں کما علا موضع ان قد جعلا، کبھی ان کی جگہ پر علا استعمال کرنے کی طرح. وہ بیت میں پڑھے نا اذا رضیت علیہ، وہاں کیا ہے اذا رضیت عنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کاف کا، کاف کے استعمالات.
حرف الکاف ہے نا، اس کے استعمالات دیکھتے ہیں. شبہ بکاف وابہ التعلیل قد یعنا وزائدا لتوکید ورد. کاف کے استعمالات تحت الکاف للتشبیہ، تشبیہ کے لیے، زید کل اسدی معلوم ہوگا سب کو، اور تعلیل کے لیے بھی ہے وذکروہ کما ہداکم، اس کا معنی کیا ہے لہدایتہ یاکم، اور زائدہ کے لیے للتوکید لیس کمثلہ شیء، وہاں کاف زائدہ ہے. اور ایک بیت میں بھی آ گیا لواحق الاقراب فیہا کالمقق، لواحق الاقراب فیہا کالمقق. لواحق بولو تو یہ خیل، وہ گھوڑے کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ گھوڑے کیا ہے، لواحق ہے بولو تو کیا ہے، اس کا پیٹ کم ہے، پیٹ کم ہے، لوامر البطون ہے وہ. اور فیہا کالمقق، مقق بولو تو کیا ہے، طول الکثیر مع الرقہ، ایک چیز باریک ہونے کے ساتھ وہ لمبا ہوا تو لمبی ہوئی تو ہم بولتے ہیں مقق. تو طول کثیر مع الرقہ، تو یہ گھوڑے کی صفت یہی ہے، وہ بہت لمبے ہیں، اس کے ساتھ ان کا بدن تھوڑا باریک بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، موٹا نہیں ہے. تو یہ وہ اچھی صفت ہے، وہ جلدی دوری پار کر سکتے ہیں، وہ تیز چلتے ہیں، وہ سب ہے، اس کی صفت ہے وہ. ادھر فیہا کالمقق، کالمقق ہے نا، وہ کاف زائدہ ہے، فیہا المقق ای فیہا الطول معنی ہے. اور ادھر ایک مثال اور بھی ہے، کیف تصنعون لقیطہ، پوچھے تو کہینن، وہاں کاف زائدہ ہے، حینن ہے وہ معنی. تو ادھر کاف کے چند استعمالات دیکھے، اور باقی اور بھی ہے، اگلا بیت میں پڑھیں گے. ادھر بیت کا معنی شبہ بکافی، کاف سے تشبیہ کرو، وبہ التعلیل قد یعنا، ای قد یراد بہ التعلیل، تعلیل کا معنی بھی ہے. وزائدا لتوکید ورد، کبھی وہ زائدہ توکید کے لیے زائدہ ہو کر بھی آتے ہیں. اور ہمیں اگلا بیت میں پڑھنے کا کیا ہے، استعمال کاف اسمن، اور استعمال علی و عن اسمینی، کاف اسم ہو کر استعمال کرنے کا، اور علی عن یہ دونوں حرف بھی اسم ہونے کی استعمالات، وہ مثال ہے ہمیں اگلا بیت میں پڑھنے کا. وَاسْتُعْمِلَ اسْمًا وَكَذَا أَنْ وَعَلَى مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَاخَلَا. شرح دیکھتے ہیں. استعمل کاف اسمن قلیلا، کاف اسم ہو کر بھی استعمال ہے، وہ ایک بیت ہے. اتنتہون ولن ینہا ذوی شطط کالطعن یذہب فیہ الزیت والفتل. اتنتہون ای انتم لا تنتہون، استفہام انکاری ہے وہ، آپ لوگ برائی سے ہٹ نہیں جاتے. وَلَمْ يَنْهَا ذَوِي شَطَطُ، شطط بولے تو جور و ظلم معنی ہے، تو ظلم کرنے والوں کو روکے گا نہیں. کیا کَالطَّعْنِ، وَلَنْ يَنْهَا ذَوِي شَطَطِ مثل الطعن، مثل الطعن بولے تو وہ مراد یہ وہ مار ہی آپ لوگ کو روکیں گے. کیا مار ہے وہ، یذہب فیہ الزیت والفتل، فتیلت فتل بولو تو وہ کپڑا ہے نا، زخم کیا کرنے کا، مرہم پٹی کرتے بولتے معلوم ہے نا وہ، تو وہ، اور زیت بولو تو وہ دوا ہے مراد، وہ سب ڈوب جانے والی مار، ایسی ایک زخم. تو آپ لوگ کو مارے تو کاٹے تو آپ لوگ برا ہی سٹ جائیں گے، وہ مراد ہے. تو وَلَنْ يَنْهَا ذَوِي شَطَطِ كَالطَّعْنِ، در کالطعن میں کاف اسم مرفوع الفاعلیہ ہے، والعامل فیہ ینہا، تو تقدیر میں کیا ہے، وَلَنْ يَنْهَا ذَوِي شَطَطِ مِثْلُ الطعن، تو مثل الطعن کاف اسم ہو کر استعمال ہوا ہے. اور وَاسْتُعْمِلَتْ عَلَى وَعَنْ اسْمَيْنِ عِنْدَ دُخُولٍ مِّنْ عَلَيْهِمَا، من علی اور عن اسم ہو کر استعمال ہے من داخل ہوتے وقت.
تو علا فوقا کا معنی میں ہوگا، ان جانب کا معنی میں ہوگا. غدت من علیہ بعدما تم ضمؤہا تصل وعن قیل بزیزاء مجہلی. غدت بولا تو طارت اڑ گئی، وہ ایک چھوٹی پرندہ وہ مراد ہے، وہ اڑ گئی. من علیہ بولو تو من فوقہ، وہ انڈا ہے نا، وہ انڈا توڑ کر نا وہ اوپر اڑ گیا. بعدما تم لمعہا، لمع بولو تو اس کا وہ پیاس پورا سخت ہونے کے بعد. تصلو، تصلو معنی ہے تصوت، آواز اٹھاتے ہوئے. وَأَنْ قَيْض، قَيْض بولا تو قشر البیض الاعلی، وہ انڈا کا اوپر والا وہ چمڑا ہے نا، وہ مراد ہے، وہ چلکا سب بولتے ہیں، وہ مراد ہے. بزیزاء، کہاں اڑ گیا؟ بزیزاء بولو تو ارض غلیظہ، سخت زمین پہ. مجہلی بولو تو غیر معلوم، تو ایسا وہ راہ کو پھٹکتے ہوئے ایسے اٹھ گیا، وہ مراد ہے. تو ادھر ہمیں دیکھنے کا من علیہ بولو تو طارت من فوقہ، علی فوقہ کا معنی میں آیا. اور ان جانب کا معنی میں آنے والی مثال ہے وَلَقَدْ أَرَانِي لِلدِّمَاحِ دَرِيئَةً مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً مَا أَمَامِي. وَلَقَدْ أَرَانِي، میں مجھے دیکھتا ہوں، لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً، دَرِيئَةً بولو تو ایم، تیر اندازی سیکھنے کے لیے ایم بنا کر وہ تیر مارتے رہتے ہیں نا، اسی طرح میرا بدن کو میں کیا سوچتا ہوں، ایک ایم، تیر اندازی سیکھنے کا ایک علامت سمجھتا ہوں. من یمینی، من جانب یمینی تارت و امامی، کبھی تیر میرا دائیں طرف سے جاتا ہے، بائیں طرف سے جاتا ہے، اور آگے اور پیچھے سب تیر چلتا رہتا ہے. تو من ان ادھر کیا ہوا؟ من جانب کا معنی، من جانب یمینی کا معنی ہے. تو بیت کا معنی دیکھتے ہیں. وَاسْتُعْمِلَ اسْمًا، کاف اسم ہو کر بھی استعمال ہوا ہے. وَقَدَا ان علا بھی استعمال ہوا اسم ہو کر. من اجل ذا علیہما من داخلہ، کب ہے وہ دونوں پر، ان علا پر من داخل ہوا تو وہ دونوں بھی اسم ہو کر استعمال ہو رہا ہے. اور مذ منذ اسم ہو کر استعمال ہونے کا حکم ہے. وَمُذْ وَمُنْذُ اسْمَانِ حَيْثُ رَافَعَ أَوْ أُولِيَ الْفِعْلَ كَجِئْتُ مُذْدَعَا وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَاكَ مِنْ هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَا فِاسْتَبِنْ. مد منذ کے بارے میں اس کے پہلے بھی ہم سمجھے تھے، اور تھوڑا اور چرچا ہے ادھر. ادھر تو کیا ہے، مد منذ اسم ہو کر استعمال ہو رہا کب؟ اذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا، دونوں کے بعد میں اسم مرفوع آئے تو، یا وقع بعدهما فعل آئے تو. مثال ہے، مثال اول ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، یوم الجمعہ او مذ شہرنا، ایسا استعمال ہوا تو کیا ہے؟ مذ یوم الجمعہ، یوم الجمعہ وہاں رفع ہو کر آئے نا، تو ادھر مذ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا، خبر اس کے بعد والا اس کا خبر رہے گا، ایسا ہے. اور کچھ علماء دونوں خبر بناتے ہیں اس کے بعد آنے والوں کا، یکونا خبرینی لما بعدہما، مذ منذ وہ دونوں خبر بھی بنا سکتے ہیں. ویسا کچھ لوگ کیا ہے اپنے رائے پیش کیے ہیں. اور دوسری مثال بولو تو یہ مذ منذ کے بعد فعل آنے کی مثال، جئتو مزدعا، مزدعا بولو تو کیا ہوگا؟ مذ اسم منصوب المحلی علی الظرفیہ، ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب المحل رہے گا، وہ عامل جئتو ہوگا. وہ اسم ہونے کے استعمالات ہے. اور اس کے بعد والا، اس کے پہلے ہم پڑھے تھے حرف جر ہوتے وقت کیا ہے، وہ ماضی کا مجرور ماضی ہوا تو فی من کا معنی ہوگا، اور حاضر ہوا تو فی کا معنی ہوگا، وہ پہلے ہم پڑھے تھے. یہ بیت کا معنی دیکھتے ہیں. بیت
مذ منذ اسمانی دونوں اسم ہو کر استعمال ہوگا حیث رفع بولو تو اس کے بعد آنے والا اسم مرفوع ہوا تو، او اولی الفعل نہیں تو یہ دونوں فعل کے ساتھ لایا گیا تو، تو مزدع اور منذ کے بعد فعل آئے تو، اربعین یجرا فی مضین، یجرا فی مضی بولو تو ایک ماضی ہوا تو اس میں وہ جر دیا تو فَكَمْ من کا معنی ہوگا، اور ہما و فی الحضوری وہ حاضر ہوا تو زمان حاضر ہوا تو معنی فستبن، وہ فی کا معنی اس میں بیان کرنے کا وہی استبن کا معنی، تو من کا معنی آنے والے مثال معلوم ہوگا، ما رأیتو مذ یوم الجمعہ، مذ یوم الجمعہ وہ تو ماضی زمان ماضی ہے، اور حاضر ہوا تو ما رأیتو مذ یومنا، وہ فی حضور کا معنی وہی ہے، وہاں فی کا معنی ہوگا، وہی اس میں سمجھنے کا۔ اور اگلا بیت میں من عن با، یہ تین حروف کے بعد ما زائدہ ہوا تو کیا ہوگا، تو اس کو وہ من عن با وہی عمل کرے گا جو پہلے کر رہے تھے، وہی عمل کرے گا، وہ اس کو روکے گا نہیں ما زائدہ ہونا، وہی اگلا بیت میں وَبَعْدَ مِن بَاعًا وَبَاءٍ زِيدَ مَا فَلَمْ تَعُقْ عَنْ عَامَلٍ قَدْ عُلِمَا، ادھر کیا ہوا تزاد ما بعد من ان با، با ان من، یہ تینوں کے بعد ما زائدہ ہوگا، فلا تکفہ عن العمل، اس کو وہ عمل بولو تو وہ حرف جر تھا نا پہلے، وہی عمل کرے گا، وہ جر ہی دے گا، قولہ تعالی مما خطیئاتہم مغرقون، ای من خطیئاتہم، وقولہ تعالی اما قلیل لیصبحن نادمین، ان قلیل ہے وہ، وقولہ تعالی فبما رحمت من اللہ لنت لہم، ای برحمت من اللہ، وہی عمل کرتا رہتا ہے، ما زائدہ ہے بس، وبعد من وعن وباء زید ما، یہ تینوں کے بعد ما زائدہ ہوگا، فلم تعق عن عمل قد علما، جو معلوم عمل ہے وہ عمل سے وہ روکے گا نہیں، وہی عمل کرتا رہے گا۔ اور اگلا بیت میں حکم زیادت ما بعد الکافی و ربا، ربا اور کاف کے بعد ما زائدہ ہونے کا حکم ہے، وزید بعد ربا والکافی فکف وقد تلیہ ما وجر لم یکاف، تو ما زائدہ ہوگا کاف اور ربا کے بعد، فتکفہما عن العمل، کاف اور ربا کے بعد ما زائدہ ہوا تو وہ ربا اور کاف کا عمل کو روکے گا، مثال ہے فَإِنَّ الْحُمْرَ مِنْ شَدِّ الْمَطَايَا كَمَا الْحَبِطَاتُ شَرُّ بَنِي تَمِيمِ، فَإِنَّ الْحُمْرَ، حمار، حمر وہ گھدا، حمر، فَإِنَّ الْحُمْرَ من شد المطایا، من شد المطایا بولو تو من شد الدواب المرکوبہ ہے وہ، کم الحبطات، حبطات سے مراد اولاد الحرث بن مالک ہے، حبطات کا اصل معنی کیا ہے، وہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، انہو کان مسافرا ففرغ زادہ، میں کانا ختم ہوا تو سارا یأکل نباتا، گھاس سے سب کھانا شروع کیا تو اس کا پھیٹ وہ پھٹ گیا، تو انتفاخ البطن کو حبط بولتے ہیں، حبطات بولو تو ادھر اولاد حرث بن مالک ہے مراد، وہ شر بنی تمیمی، بنو تمیم سے وہ سب سے برے لوگ ہیں وہ لوگ، تو ادھر کیا ہو رہا ہے کمل حبطات، کل حبطاتی ہونے تا، ادھر ما آنے کی وجہ سے حبطات جر نہیں ملا اس کو، ربا کے بعد ما زائد ہونے کی مثال ہے، اور ربما الجامیل المؤبل فیہم وعناجیج بینہن المہار، ربما الجامل، جامل بولو تو القطیع من الابل، اڑنے کی وہ ایک گرو جماعت وہ مراد ہے، المؤبل معنی ہوا المعد للقنیتی،
وہ اسے پالنے کے لیے تیار کیے گئے وہی ہے مؤبل. ربما الجامل المؤبل فیہم، تو کتنی کیا ہے اونٹنی ہے، کتنے ہیں وہ. اور وہ اناجیج، اناجیج بولو تو خیل جیاد، اچھے گھوڑے. بینہن المہارو، اس کے بیچ میں مہار بولے تو ولد الفرس، گھوڑے کے بچے بھی ہے. تو ادھر ربما الجامل، رب جامل بولنے کا اصل میں عمل کرتے وقت ادھر عمل نہیں ہے، اسی لیے ربما الجامل استعمال ہوا. اور وقت تزاد بعدہما فلا تکفہما عن العمل، کبھی کاف اور ربا کے بعد ما زائد ہوگا پھر بھی وہ عمل جاری رہے گا، وہ قلیل، وہ تو بہت کم ہے. یہ ایک مثال ہے ادھر بیت ماوی یا ربات ما غارت شعواء کاللذعت بالمیسم. ماویہ، ماویہ بولتے یا ماویہ وہ ایک منادہ ہے. یا ربات ما غارت، ربات ما غارت بولو تو کیا ہے، یہ ربا غارت ہے وہ اصل میں ربا غارت. شعواء، شعواء معنی فاشیت منتشرت متفرقہ، وہ معنی ہے شعواء، بہت بری وہ معنی ہے. کاللذعت بالمیسم، لذعت معنی احراق جلانا. بالمیسم، میسم بولو تو آلۃ الحدید التي توسم الابل ونحوها بها. تو یہ ادھر کیا بتا رہے ہیں، یا معاویہ رب غارت شدیدۃ اللذا، کائنہ کتنی حملہ ہے وہ، کتنی کیا ہے بری اور سخت حملہ ہے، جیسے وہ کل احراق بھی آلت الحدید کاللذعت بالمیسم. تو ادھر ہماری یہ شاہد تو کیا ہے، ربت ما غارتن، ادھر کیا ہوا ربت غارتن. اسی طرح ادھر ما آنے کے بعد بھی غارتن وہ جر دیا ہے، عمل کیا ہے وہ ربا. اور بھی ایک بیت بھی ہے، وَنَنْصُورُ مَوْلَانَا وَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ مَجَارِمُ. اے وَنَنْصُرُ مَوْلَانَا، ہم مدد کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے والوں کو. وَنَعْلَمْ أَنَّهُ، ہم جانتے ہیں، كَمَا النَّاسِ اے کَالنَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ، وہ لوگوں میں مظلوم بھی رہتے ہیں ظالم بھی رہتے ہیں، ہم جانتے ہو. تو ادھر کمناسی کا اناسی، کاف کے بعد ما زائدہ ہوا، زائدہ ہونے کے بعد بھی ناس کو وہ جر دیا ہے. تو ادھر ما آنے کے بعد بھی وہ عمل کرنے کی مثال ہے. بیت کا معنی بھی دیکھتے ہیں، وزید بعد رب والکافی وکف، ربا اور کاف کے بعد یہ زائد ہوگا، ما زائد ہوتے فکف، وہ عمل سے وہ عمل روکے گا وہ. وقت تلیہما، کبھی وہ ما یہ دونوں کے بعد ربا اور کاف کے بعد آئے گا، وجر لم یکف، جر وہ روکے گا نہیں، وہ بھی ہوتے، وہ دونوں ہم مثال کے ساتھ پڑھے ہیں. اور اگلا بیت میں ہمیں پڑھنے کا ہے حکم حذف ربا، ربا کو حذف کریں گے وہ بقاء عملہا، پھر بھی اس کا عمل باقی رہے گا، وہ بھی ہمیں پڑھنے کا ہے. بیت ہے وحذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاعد العمل. ای لا يجوز حذف حرف الجر وابقاء عملہ، اصل میں یہی حکم، حرف الجر حذف کر کے پھر عمل باقی رکھنا وہ نہیں ہے. الا فی ربا، ربا کے سوا، ربا میں کیا ہے، واو کے بعد ربا حذف کر کے پھر بھی اس کا عمل جاری رہے گا. وفیما سنذکرہ، ہم اس کے بعد بتاتے ہیں مثال. وقت ورد حذف بعد الفاء وبل قلیلا، فا اور بل کے بعد بھی کم تر کیا ہے اس کا استعمال، وہ ربا حذف ہونے کی مثال ہے. تو پہلے واو کے بعد وہ مثال دیکھتے ہیں. وقاتم الاعماق خاول مخترقا،
یہ بیت کا معنی قاتم بولو تو ہوا لون فیہ غبرتم وحمرہ، وہ لال پر لال کلر اور تھوڑا براؤن کلر ہونے والی وہ کلر کو بولتے ہیں قاتم۔ الاعماق بولو تو ما بعد من اطراف الصحراء، بڑے صحرا وہی ہے مراد۔ خاوی بولو تو خالی ہے۔ مخترق بولو تو محب الریح، ہوا چلنے کی جگہ۔ تو ادھر شاعر کیا بول رہے ہیں، وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ، کتنے صحرا، اور وَخَاوِلْ مُخْتَرَقًا، وہ خالی جگہ ہیں۔ تو ادھر کیا مراد ہے، یہ شاعر یہ بتانے چاہ رہے ہیں وہ علیم الخبرت بمسالک الصحرا، ایسے بہت ساری جگہوں سے وہ باخبر ہے، اس کو بہت ایکسپیرینس ہے، وہ سب بولنا مراد ہے ادھر۔ تو وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ ہے نا، وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ بولو تو وَرُبَّ قَاتِمِ الْأَعْمَاقِ ہے اصل میں، وہاں ربا حذف ہوا ہے، پھر بھی وہ اس کا عمل کر رہا ہے۔ اور مثالہ بعد الفا، فا آنے بعد، فا کے بعد ربا حذف ہونے کی مثال ہے فمثلی کی حبلا قد ترقت ومرضعی فألہیتها عن ذی تمائیم محولی۔ یہ عمر القیس کا ایک اپنی محبوبہ سے بات ہے۔ فمثلی کی، ربا مثلی کی ہے وہاں، اپنی جیسے، آپ کی جیسے بہت ساری عورتیں، حبلا، حبلا بولو تو حاملہ، قد ترقتو، ان کے دروازوں کٹکھٹایا ہوں میں، وہ مرضعی، دودھ پلانے والی عورتوں کا دروازہ بھی، فَأَلْهَيْتُهَا، وہ عورتوں کو میں مشغول بنا دیا ہوں، ان ذی تمائم محولی، ان ذی تمائم بولو تو مراد ادھر ان ولدہ الصغیر، تمائم بولو تو وہ تعویذ باندھنے والا، محول بولو تو کیا ہے، الذی تم لہ حبل، وہ آنکھ کو تھوڑا پرابلم ہے، وہی محول، ویسے بچے کو کیا کرتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں، تو وہ مراد اولاد ہے، مراد ان ولدہ الصغیر، ان ولدہ الصغیر، الہیتها ای اشغلتها ان ولدہ الصغیری، ایسے بہت ساری عورتوں کو میں کیا کیا ہوں، میری گرفت میں لایا ہوں۔ تو آپ فَكَيْفَ تَتَخَلَّصِينَ أَنْتِ مِنِّي، یہ محبوبہ سے وہ بتا رہا ہے امرؤ القیس۔ تو ادھر فَمِثْلِكِ، وہاں کیا ہوا، رُبَّ مِثْلِكِ، وہاں ایک ربہ فا کے بعد محذوف ہے۔ وہ مثالہ بعد بل، بل کے بعد آنے والی مثال، بل بالد مثل ملء الفجاج قطمہ لا یشترى کتانہ وجہرمہ، ادھر کیا ہوا، بل بلدن، تو بل رب بلدن ہے وہ مراد، کتنے بلد گاؤں ہیں، ملء الفجاج، ملء الفجاج بولو تو طرق الواسعہ، فجاج بولو طرق الفاسعہ، واسعہ ہے، قطم بولو تو غبار، ایسے بہت سارے جگہ ہیں، ملء الفجاج قطمہ، اس کا غبار، دھول کیا ہے، وہ ہر جگہ پھیلا ہوا بولو تو انی قطعت هذه البلدہ وہی جہرم، لا یشترى کتانہ وجہرم، جہرم بولو تو کیا ہے، بسطم من شعر، بسطم من شعر، اس کا ایک بستر ہے مراد۔ اور کتان بولو تو بھی وہ لا یشترى کتانہ، کتان بولو تو ایک نبات حولی، ایک قسم کا ایک نبات ہے، وہ ادا ہے، اس میں ایک دانہ بھی رہتا ہے، وہ ہے کتان، وہ بھی خرید نہیں سکتے وہاں سے، وہ جہرم ہو، وہاں کا بستر بھی نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو ادھر یہ بتا رہا ہے کیا ہے، انی قطعت هذه البلدہ وہی جہرم، ای جاوزتها ولم ادخلها لعدم نفعی بها لانها موصوفة بکون غبارها يملأ الطرق الواسعہ، وہاں کے وہ دھول پورا کیا ہے، راستے میں بھرا ہوا ہے،
اور وہاں کا کچھ کیا نہیں کر سکتے ہیں، خرید نہیں سکتے. ایسے وہ ایک شاعری ہے. ادھر بل بلدن، بل بلدن وہی ہمارا شاہد. وَالشَّاعُ مِنْ ذَلِكَ حَذْفُهَا بَعْدَ الْوَاوِ، تو واو کے بعد حذف کرنا ہے اس میں شائع، وہ ہر جگہ وہی ہے مشہور. وقت شذ الجر بربا، ربا سے جر دینا شاذ ہوا ہے، محذوفتن حذف کرتے ہوئے، من غیر ان یتقدمها شیء، یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہے، وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہوگا، کوئی حرف ہی نہیں رہے گا، پر ربا اس میں عمل کرے گا. ایک مثال ہے رسمی دار وقفت فی طللہ کت اقضی الحیات من جللہ. ادھر کیا ہے رسم دار بولو تو کیا ہے ما بقی من آثارها لاصق بالارض، گھر کے جو آثار ہے وہی ہے رسمی دار. وقفت فی طللہ، طلل بولو تو وہی ہے وہ گھر توڑنے بعد جو چھوٹی چھوٹی ٹھیلا رہتا ہے وہی ہے طلل، وہاں میں رہا ہوں. کتو اقضی الحیاتا، میں میرا کیا ہے زندگی گزارتے تھے، گزارنے والے تھے، من جللہ ہے نا، اس کی وجہ سے، من جللہ کی معنی ہے اس کی وجہ سے. یہ رسم الدار ہے نا، وہ کیا بتا رہے ہیں، ربا سلیم باق من آثار دار المحبوبہ، اپنی محبوبہ کے گھر کے متعلق ہے وہ یہ شاعری. تو رسمی دارن وہاں اصل میں ربا رسمی دارن ہے وہ اصل میں. بیت کا معنی دیکھتے ہیں. وحذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل. وحذفت ربا، ربا حذف کیا جائے گا، فجرت بعد بل، بل کے بعد وہ ربا عمل کرے گا، جر دے گا. والفا، فا کے بعد بھی. وبعد الواو، واو کے بعد ربا حذف ہونے بعد عمل کرنا، شاع ذا العمل، وہ عمل شائع ہوا ہے، وہی ہے مشہور. اور بل اور فا کے بعد ربا حذف ہونا تھوڑا کم ہے، اس کے استعمالات بھی ہم پڑھے ہیں مثال کے ساتھ. اور اگلا بیت میں ہمیں پڑھنے کا ہے حکم الجری بحرف محذوف غیر ربا. ابھی ہم بہت سارے بیت میں کیا پڑھ رہے تھے، ربا حذف کرنے بعد عمل کرنے کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا. ابھی ربا کے سوا باقی کوئی حرف، کوئی بھی ایک حرف جر کو حذف کرتے ہوئے عمل کرنے کے بارے میں، عمل کرنے کے بارے میں بیت ہے. وَقَدْ يُجَرُّ بِسِمَا رُبَّا لَدَى حذف وبعضه يرى مضطردا. ادھر شرح ہے الجر بغیر ربا، ربا کے سوا باقی کوئی حرف سے جر دینا، محذوفاً اس کو حذف کرتے ہوئے. وہ اعلیٰ قسمینی، دو قسم کے ہے، ایک مترد ہے وہ غیر مترد بھی ہے. غیر مترد بولو تو قول رؤبا لمن قال له کیف اصبحت، پوچھے تو خیر والحمدللہ بولنے کا جواب میں، تو تقدیر میں کیا ہے علی خیر ہے، خیر میں وہاں علی محذوف ہوا. اور وقول الشاعر اذا قیل ای الناس شر قبیلتی اشارت کلیب بالاکف الاصابع. ای کوئی پوچھے تو من شر القبائل، ای الناس شر قبیلہ بولے تو قبائل سے کون ہے سب سے برے، پوچھے تو اشارت الاصابع مع الاکف الى قبیلۃ کلیب، ای وہی ہے اس کا معنی اشارت کلیب بالاکف الاصابع. ادھر اشارت کلیب میں کیا ہوا، اشارت الى کلیب ہے، الى محذوف ہوا ہے. اور ایک بیت بھی وَكَرِيمَةٍ مِّنْ آلِ قَيْسٍ نَلِفْتُهُ حَتَّى تَبَذَّخَ فَارْتَقَى الْأَعْلَامِ. وَكَرِيمَةٍ ای ربا کیا ہے عزیزت نفسہ، وہ مراد ہے وَكَرِيمَةٍ من آل قیس، من اہل قیس. الفتہ بولو تو اعطیتہ الفا من الاموال، کتنے اچھے دل والے ہیں آل قیس سے، میں ان کو کیا دیا، ان کی غریبی کی وجہ سے میں ان کو مال دے دیا تھا، ہزار ہزار دے دیے تھے. حتی تبذخ، تبذخ معنی تکبر، صار کبیرا، ایسے وہ کیا ہے صار کبیرا مرتفعا علی غیرہ، باقی لوگوں سے بھی وہ کیا ہوا بڑے ہو گئے.
فرتق الاعلامی، ارتقا بولو تو چڑھنا، الاعلام بولو تو جبل ہے، جبال، جبل جبال ہے مراد، ای فرتفع الی الجبال معنی ہے، الاعلامی بولو تو ادھر الی محذوف ہے، فرتقا الی الاعلامی۔ اور دو قسم بتا رہے تھے نا، مترد کیا ہے، قولی کا بکم درہم اشتریت هذا، یہ پوچھا تو ادھر درہم وہ مجرورت بمن محذوفت عند سیبویہ والخلیل، سیبویہ اور خلیل امام کے پاس بکم درہم پوچھے تو وہاں درہمن کو جر ایک محذوف من سے ملا ہے، اور وبالاضافت عند الزجاج، زجاج امام کے ساتھ وہ اضافت کی وجہ سے اس کو جر ملا ہے، بتا رہے ہیں۔ فعلی مذہب سیبوی والخلیل، خلیل اور سیبوی امام کے رائے کے مطابق یکون الجار قد حذف، ادھر حرف جر محذوف ہے، وابقی عملہ، اس کا عمل باقی ہے، وہذا مضطرد عندہما فی ممیز کم الاستفہامیہ، کم الاستفہامیہ ہے نا، اس کے ساتھ والی ممیز میں، تمییز میں ان کے پاس یہ حکم مضطرد ہے۔ تو ہر جگہ جہاں اذا دخل علیہا حرف الجر، کم ہے نا، کم استفہامیہ کم، اس کے ساتھ حرف الجر آتے ہوئے کہیں بھی استعمال کرے، ہر جگہ یہ حکم رہے گا۔ سیبوی اور خلیل امام کے ساتھ یہ ایک مضطرد حکم ہے، یہ ہر جگہ آئے گا، کم استفہامیہ کے ساتھ حرف جر استعمال ہوا تو ان لوگ رائے ہیں ادھر وہ تمیز کو، ممیز کو حرف جر ملنے کا سبب وہاں کیا ہے، ایک محذوف حرف جر ہے، من ہے، وہی ان کے رائے۔ بیت کا معنی دیکھتے ہیں، اذا وقد یجر بسوا ربا لدا حذف، حذف ہوتے وقت کیا ہے، سوا ربا کے سوا، ربا کے سوا باقی حرف جر سے بھی اسم کو جر ملے گا، کب حذف ہوتے وقت۔ تو ربا خالی ربا کی خصوصیت نہیں، وہ حرف جر میں ایسے حروف بھی ہے وہ حذف ہونے بعد بھی وہ جر دے گا، وبعضہ یرا متردا، ایسے چند حکم وہ مترد حکم بھی ہے اور غیر مترد بھی ہے، دونوں کو مثال ہم پڑھے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بیت سے ہم حروف الجر کا باب ادھر ختم کیے ہیں الحمدللہ، اور حروف الجر کا یہ سبق ایسے ہی ختم کرنے کا سبب آپ لوگ کو معلوم ہوگا، اس میں ایسے الگ ایک خاص حکم ہمیں پڑھنے کا نہیں ہے، یہ مثال میں کیا آئے ہیں وہ سمجھنے کا ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگ کے سامنے یہ پیش کیا ہوں، پورا تفصیلاً بتا دیا ہوں، اس لیے تاکہ آپ لوگ کیا کریں، اس کا نوٹس تیار کریں، نوٹس تیار کرتے وقت اس کے ہر ایک حرف کا استعمالات ایک ہی جگہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی پہلا بیت میں ربا کا کچھ استعمالات کہے ہوں گے، پھر آخری بیت میں بھی اس کا استعمالات کہے کہ اس میں آئے ہوں گے، تو آپ لوگ کیا کرنے کا، پورا سننے بعد کاف کا پورا استعمالات ایک ساتھ اور لام کا استعمالات ایک ساتھ، ایسے ہر حروف کی کا معانی ایک ساتھ جمع کر کے نوٹس تیار کرنے کا ہے انشاءاللہ، اور امتحان کے لیے بھی تھوڑا کوشش کرے، اور بھی باب ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ، ٹائم کے حساب سے میں وہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔